أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أقوم فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق الله العظيم. کہاں میں کہاں مت ہے ذات گرامی، نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی. کہاں میں کہاں مت ہے ذات گرامی، نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی. پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں، کہاں یہ زباں اور کہاں نام نامی. کوئی ایسا ہادی دکھا دے تو جانے، کوئی ایسا محسن بتا دے تو جانے. کوئی ایسا ہادی دکھا دے تو جانے، کوئی ایسا محسن بتا دے تو جانے. کبھی دوستوں پر نظر احتسابی، کبھی دشمنوں سے بشیری کلامی. کبھی دوستوں پر نظر احتسابی، کبھی دشمنوں سے بشیری کلامی. اطاعت پہ اصرار بھی ہر قدم پر، شفاعت کا اقرار بھی ہر نظر میں. اطاعت پہ اصرار بھی ہر قدم پر، شفاعت کا اقرار بھی ہر نظر میں. اصولاً خطاؤں پہ تنبیہ لیکن
مزاجن خطا کار بندوں کے حامی، اصولاً خطا پہ تنبیہ لیکن مزاجن خطا کار بندوں کے حامی، یہ آنسو جو آنکھوں سے میری رواں ہے، عطائے شہنشاہ کون و مکان ہے، یہ آنسو جو آنکھوں سے میری رواں ہے، عطائے شہنشاہ کون و مکان ہے، مجھے مل گیا جا میں صحبائے کوثر، میرے کام آئی میری تشنہ ناکامی، مجھے مل گیا جا میں صحبائے کوثر، میرے کام آئی میری تشنہ ناکامی، کہاں میں کہاں مت ہے ذات گرامی، نہ ثانی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی، پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں، کہاں یہ زباں اور کہاں نام نامی۔ نعبده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تعالی فی قرآن المجید، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو دارالعمل بنایا، آزمائش کا گھر بنایا، دھوکے کا گھر بنایا، اور بنی نوع انسان کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ وہ اس آزمائش پہ پورا اتر سکے کہ وہ اپنے رب کی بات مانتا ہے کہ نہیں مانتا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی کو بھی پیدا کیا اور موت کو بھی پیدا کیا، کس لیے پیدا کیا؟ تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ کون نیک عمل کرتا ہے، کون سا انسان ہے جو نیک عمل کرتا ہے۔ اللہ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ انسان کی پہچان ہو سکے۔ جب کوئی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو محبت کا دعویٰ کرنا تو بڑا آسان ہے، اس محبت کے دعوے پہ پورا اترنا یہ مشکل کام ہے، اس میں پھر کوئی کامیاب ہوتا ہے۔ تو اللہ نے زمین کو اس لیے پیدا فرمایا، اس دنیا کو اس لیے پیدا فرمایا کہ ہم نے جو اللہ سے اپنی محبت کا دعویٰ کیا، ہم اس دنیا میں آ کر بھی اس پہ قائم رہتے ہیں کہ نہیں رہتے۔ عالم ارواح میں تو سب نے کہا قالوا بلا، اللہ نے پوچھا لست بربکم، میں تمہارا رب ہوں، سب نے کہا۔ جو آج دنیا میں کافر ہے، عیسائی ہے، بدھ مت ہے، کوئی بھی ہے، ہر فرد نے عالم ارواح میں کہا قالوا بلا، یا اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ تمام ارواح نے کہا یا اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے دنیا کو پیدا کیا، حیات کو پیدا کیا، ممات کو پیدا کیا، کیوں؟ کہ وہاں جو ہم نے کہا تھا قالوا بلا، پھر اس دنیا کی رنگینی کے اندر بھی آ کے اس کو یاد رہا کہ میں اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں یا نہیں یاد رہا۔ آج ہم دنیا کے اندر مست ہیں، ہمیں یہ یاد ہے کہ ہم اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ کاروبار ہمیں نہیں پالتا، یہ ملازمت ہمیں نہیں پالتی، یہ محلے رشتہ دار ہمیں نہیں پالتے، کون ہمیں پالتے ہیں؟ اللہ ہمیں پالتے
اللہ نے ہمیں حالات سے گزارا، اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا تاکہ ہم پہ مختلف حالات آئیں. پیدائش سے لے کر موت تک انسان پہ مختلف حالات آتے ہیں. کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہوگا جو پیدائش سے موت تک ایک ہی حالت میں ہو. یعنی اگر حالت خوشی میں ہے تو پیدائش سے موت تک اس کو کوئی دکھ نہ ہو، اور کوئی دکھ میں ہے تو اس کو خوشی نہ ہو. ایسا ممکن نہیں ہے. پیدائش سے لے کر موت تک انسان مختلف حالات میں آتا ہے. پھر ان حالات کے اندر ہم اللہ کو کتنا یاد رکھتے ہیں، یہ ہماری آزمائش ہے. ہم خوشی میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں کہ نہیں؟ ہم غم میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں کہ نہیں؟ ہم پریشانی میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں کہ نہیں؟ ہم آسائش میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں کہ نہیں؟ پھر ہر فرد کا مختلف مقام ہے، ہر فرد کی مختلف سمجھ ہے. کوئی خوشی میں اللہ کو یاد رکھتا ہے اور دکھ تکلیف آتی تو کہتا ہے یہ پتہ نہیں کیوں آ گئی مجھ میں. انسان کی تو اللہ نے ایسی فطرت بنائی ہے نا. ہمارے سلسلے کے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم عالیہ فرمانے لگے کہ ایک شخص ان سے تعلق رکھتا تھا، ڈاکٹر صاحب تھے، ان سے تعلق رکھتے تھے حضرت سے. تو ڈاکٹر صاحب نے حضرت کو اپنا قصہ سنایا. کہنے لگے جی میں مشہور ڈاکٹر تھے، تو میرے جو کسٹمر کہہ لیں یا مریض کہہ لیں ان میں بڑے بڑے نامور لوگ تھے. تو کہنے لگے ایک دن مجھے ایک بڑے سرمایہ کار کا فون آیا کہ جی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ آ کے میرا معائنہ کر لیں. وہ کہنے لگے جی ڈاکٹر صاحب کہنے لگے میں ان کے وہاں چلا گیا. اب اس نوجوان کی عمر کوئی 30 سے 35 سال کے درمیان، اس نوجوان جو انڈسٹری کا مالک تھا اس کی عمر اتنی 30 سے 35 کے درمیان. تو کہنے لگے ڈاکٹر صاحب کہ اس کو ہلکا بخار تھا. میں نے اس کو چیک کیا، اس کو کچھ ادویات دی. میں نے کہا بھئی ادویات کھا لو انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے. تو اس نوجوان نے میری طرف دیکھا اور مجھے کہنے لگا وائے می، یہ جو بیمار ہوں یہ میں ہی کیوں ہوں، میں کیوں بیمار ہوتا ہوں، وائے می، میں کیوں. تو یہ جو ڈاکٹر تھے، یہ ڈاکٹر صاحب تھے، یہ بھی اللہ والوں کی صحبت یافتہ تھے. جو بندہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ جاتا ہے اللہ پاک اس کو فراست عطا فرما دیتا ہے. فراست. تو جب اس مریض نے، اس سرمایہ کار نے اصرار کیا کہ وائے می، تو ڈاکٹر صاحب نے اپنا چشمہ اتارا اور پھر کہنے لگے اس سے کہ بھائی تمہاری عمر ہے 30 سے 35 کے درمیان. اس عمر میں لوگ ڈگریاں لے کر نوکری کے لیے گھوم رہے ہوتے ہیں، تعلیم مکمل ہو چکی ہوتی ہے، نوکریوں کے لیے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تمہیں اللہ نے انڈسٹریوں کا مالک بنایا، تم نے کبھی کہا وائے می، بھئی میں کیوں، اللہ نے کسی اور کو کیوں نہیں بنایا؟ جتنی دولت اللہ نے تمہیں دی اس عمر میں، تو وہ نوجوان دولت کا سوچ ہی سکتا ہے. اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، اللہ نے تمہیں اولاد دی، بیوی بچے دیے، خوشحال زندگی دی. جب تو تم نے نہیں کہا وائے می، اگر یہ تھوڑی سی مصیبت آ گئی، تھوڑی سی تکلیف آ گئی، تھوڑی سی بیماری آ گئی جو کہ عارضی ہے، اس پہ تم نے کیا کہا وائے می، میں کیوں. ہمارا تو یہ حال ہے. اللہ نے ہمیں دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے. جب ہم حالت اطمینان میں ہوتے ہیں، خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، جب ہمیں اللہ یاد نہیں آتا. ہمیں ذرا سی تکلیف آ جائے ہم کہتے ہیں کہ میں ہی بیمار رہتا ہوں بس. یہ زبان جو ہے اللہ کی نعمتوں کو کھا کھا کر گھس گئی، لیکن اس زبان سے اللہ کا شکر ادا نہیں ہوا. حضرت لقمان علیہ السلام جو ہے اللہ نے ان کو حکمت عطا فرمائی تھی. ضمن میں ایک بات کر دوں، لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ حکیم تھے، یہ جو دوائیاں بناتے ہیں یہ حکیم نہیں تھے. ان کو اللہ نے حکمت کہتے ہیں دانائی والی، دانائی. اللہ نے ان کو حکمت عطا فرمائی تھی، دانائی عطا فرمائی تھی. یہ غلام تھے. ایک دفعہ ان کے مالک نے ان سے کہا، کوئی پھل منگوایا درخت کا اور وہ کاٹا اور ان کو کھلا دیا. وہ جانتا تھا نیک آدمی نے کھلایا، انہوں نے کھا لیا خوشی سے. پھر اس کی وہ کاش کاٹی، پھل ایک اردو میں کاش کہتے ہیں، اپنی عام الفاظ میں کیا کہتے ہیں اس کو، جو ایک پھاڑی، پنجابی میں پھاڑی کہتا ہے، وہ کاٹی اور اس کو پھر دے دی. انہوں نے پھر کھا لی. جب وہ آخری بچی تو اس مالک نے اپنی زبان منہ میں رکھی، دیکھا تو انتہائی کڑوی. ان سے کہنے لگے کہ بھائی آپ کو میں کھلاتا رہا اور آپ کھاتے رہے، آپ نے کبھی تاثر بھی نہیں دیا کہ یہ کڑوی ہے. تو حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آپ کے ہاتھ سے ہمیشہ میٹھا پھل کھایا، میں نے آپ کے ہاتھ سے ہمیشہ میٹھا پھل کھایا. اگر ایک دفعہ کڑوا مل گیا تو یہ بات آداب کے خلاف ہے، یہ بات مروت کے خلاف تھی کہ میں اس کڑوے پھل پہ منہ بناتا. اللہ نے ہمیں بے تحاشا نعمتوں سے نوازا، اور جب ہم پہ کوئی دکھ اور تکلیف آ جاتی ہے ہم ساری نعمتوں کو بھول جاتے ہیں، ہم
ساری نعمتوں کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ اللہ نے ہمیں آزمائش میں پیدا فرمائی. یہ آزمائش کا گھر ہے دنیا، یہ آسائش کا گھر نہیں ہے. اس میں تو جس قدر آسائش مل جائے وہ اللہ کا احسان ہے، ورنہ اللہ پاک نے اس دنیا کو آسائش کے لیے پیدا نہیں فرمایا، اور مومن کے لیے تو بالکل بھی پیدا نہیں فرمایا. مومن کے لیے تو حدیث نبوی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی زندگی دنیا میں ایسا ہے جیسے قید خانہ ہوتا ہے، جیسی قید خانے میں ہوتی ہے، ایسے مومن کی زندگی اس دنیا کے اندر ہے. جب انسان اس دنیا سے، مومن اس دنیا سے جاتا ہے تو ایسے خوش ہوتا ہے جیسے قید خانے سے چھوٹتا ہے، جیسے قید خانے سے چھوٹتا ہے. اب اس دنیا کی آزمائشیں، اس دنیا کے دکھ، اس دنیا کی پریشانی سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک طریقہ ہے. حالانکہ دنیا دارالآزمائش ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے ایک طریقہ رکھا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ غم ہے، نہ دکھ ہے، نہ پریشانی ہے. یعنی اس دنیا میں بھی نہیں ہے، قبر میں بھی نہیں ہے، حشر میں بھی نہیں ہوگی. جو اللہ کے دوست ہوں گے ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، نہ اس دنیا کے اندر پریشانی ہوگی، نہ قبر کے اندر پریشانی ہوگی، نہ حشر کے اندر پریشانی ہوگی. اللہ کے دوستوں کو کوئی پریشانی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے دوستوں کو کوئی دکھ نہیں ہے، میرے دوستوں کو کوئی تکلیف نہیں ہے. جو بندہ اللہ سے دوستی کر لے اس کو نہ کوئی دکھ ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، نہ کوئی پریشانی ہے. دنیا کے حالات تو اس پر بھی آئیں گے، اس لیے کہ اللہ نے دنیا کو دارالعمل بنایا ہے، لیکن وہ اس کو دکھ نہیں دیں گے، وہ اس کو تکلیف نہیں دیں گے، وہ اس کو پریشانی نہیں دیں گے. اور پھر جب قبر میں جائے گا تو وہاں بھی راحت ہے، جب حشر میں اٹھے گا وہاں بھی راحت ہے، اور خود بھی راحت ہے، اور جو اللہ کے بندے اس کے ساتھ جڑ جائیں گے ان کو بھی راحت ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کتاب کے اندر. فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت تھانوی بہت محقق تھے. حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی اور فرد فرماتا، کوئی اور فرد کہتا تو میں کبھی بھی یقین نہیں کرتا، لیکن مجھے حضرت فضل گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا ایک شخص تھا دھوبی، حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا. جب وہ فوت ہو گیا، قبر میں منکر نکیر آئے تو انہوں نے پوچھا من ربو کا، تو اب اس دھوبی نے یہ حیران و پریشان رہ گیا، کہنے لگا جی مجھے تو نہیں پتا، میں تو بڑے حاجی صاحب کا دھوبی ہوں. دھوبی، یہ واقعہ حضرت تھانوی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے. کہنے لگا جی میں تو بڑے صاحب کا دھوبی ہوں اور مجھے کچھ نہیں پتا. تو حضرت فرماتے ہیں، حضرت تھانوی فرماتے ہیں اصل میں وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ جو اس سوال کا جواب، جو مسلک حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہی میرا ہے. تو فرمایا فرشتوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی تم دھوبی ٹھیک ہو. تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، وہ اس دنیا میں بھی باعث نفع ہوتے ہیں، قبر کے اندر بھی باعث نفع ہوتے ہیں، حشر کے اندر بھی باعث نفع ہوتے ہیں. روایات میں آتا ہے لوگ اللہ کے نیک بندوں کو ڈھونڈیں گے اور ان کو دنیا کی بات یاد دلائیں گے کہ حضرت میں نے آپ کا لوٹا بھرا تھا، اب اللہ سے میری سفارش کریں. حضرت میں نے آپ کا لوٹا بھرا تھا، اب اللہ سے میری سفارش کریں، اللہ پاک مجھے معاف کرو. کوئی کہہ سکتا ہے جی ایسا کیسا ممکن ہے، ہر کسی نے اپنے عمل پہ جانا ہے. حدیث شریف کے اندر ہے جو بچہ حفظ کرتا ہے، حافظ بن گیا، کل قیامت کے دن اللہ پاک اس کے 10 ایسے رشتہ داروں کو جن کے بارے میں حکم دیں گے ان کو جہنم میں لے جاؤ. یعنی ایسے اعمال نہیں تھے، اللہ نے جہنم میں بھیج دیا. وہ حافظ کہے گا یا اللہ یہ میرا رشتہ دار تھا، یا اللہ دنیا میں یہ میرا دوست تھا، یا اللہ دنیا میں یہ مجھ سے محبت کرتا تھا، یا اللہ دنیا میں یہ میری خدمت کرتا تھا، آپ اس کو معاف کر دیں. اللہ پاک فرمائیں گے معاف کر دیا. معاف تو اللہ نے کرنا ہے، کوئی معاف نہیں کر سکتا اللہ کے علاوہ. معاف اللہ نے کرنا ہے، لیکن اللہ اپنے نیک بندوں کی، اللہ اپنے حفاظ کی، جس نے قرآن کا حفظ کیا، جو قرآن کا عالم بنا، اللہ ان کی بات کو وہاں بھی رد نہیں کریں گے. یہ اللہ کے دوست ہیں. اللہ کے دوست کون ہے؟ ہم نے سمجھ لیا جو موالی ہے، جس نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی وہ اللہ کا دوست ہے. جس نے بڑے بڑے جو ہے نا وہ گلے میں مالائیں ڈال لی وہ اللہ کا دوست ہے. ساری زندگی خود بھی نہیں نہایا وہ اللہ کا دوست. ایسا نہیں ہے. میں نے دیکھے ہیں اللہ والے، ایسی نفیس طبیعت ہوتی ہے، ایسی نفیس آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ہمارے بڑے حضرت رحمت اللہ نے ایسے صاف لباس پہنا کرتے، بالکل سفید،
اور مجال ہے کہ اس پہ کوئی شکم ہو، اس پہ کوئی داغ ہو. نفیس طبیعت ہوتی ہے اللہ والوں کی، صاف ستھری طبیعت. صفائی نفس ایمان ہے نا، پاکی نفس ایمان ہے. ایسے صاف ستھری یہ جو تو اللہ والے جو ہیں یہ دنیا میں بھی باعث نفع ہیں. جو بندہ اللہ کا دوست بن جائے گا اللہ اس کو دنیا میں بھی غم نہیں دیں گے، قبر میں بھی غم نہیں دیں گے، حشر میں بھی غم نہیں دیں گے. ممکن ہی نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کوئی غم نہیں ہوگا میرے دوستوں کو. اگر ملک کا صدر کہہ دے کہ جی فلاں میرا دوست ہے، دیکھیں اب اس کے پروٹوکول کیا ہوتا ہے پھر. اللہ نے فرمایا ہے میرے دوستوں کو کوئی غم نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، نبی رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو میرے دوست سے دشمنی رکھتا ہے اس سے میری جنگ ہے. جو میرے دوست سے دشمنی رکھتا ہے اس سے میری جنگ ہے. ہم آپ تو کمزور آدمی ہیں نا، ہم کسی کو منہ نہیں دے سکتے، لیکن ہم اللہ سے دوستی رکھ سکتے ہیں. جب ہم اللہ سے دوستی رکھیں گے پھر ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے کسی سے تعلقات بنانے کی، کسی سے رابطے بنانے کی. اللہ پاک خود بخود اس کو جواب. اور یہ اللہ سے دوستی کیسے ہوگی؟ یہ بڑا آسان ہے اللہ سے دوستی کرنا. یہ سب سے دنیا میں اکثر کہا کرتا ہوں، دنیا میں جو سب سے آسان کام ہے یہ اللہ سے دوستی کرنا. کیوں؟ نہ تانے دیتے ہیں تم نے کیا کیا، نہ بات کو رد کرتے ہیں، نہ فرمائش کو رد کرتے ہیں. بندہ پکارتا ہے یا اللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے. کیا فرماتے ہیں؟ میرے بندے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ، جب کوئی نیک آدمی آپ کو پکارتا ہے آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا میں کہتا ہوں لبیک، میرے بندے میں حاضر ہوں. اور عرض کی کہ یا اللہ، جب کوئی گناہگار بندہ آپ کو پکارتا ہے جب آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا میں فرماتا ہوں لبیک لبیک لبیک، میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں. یہ دنیا کے دوست ہیں، یہ نخرے بھی کرتے ہیں، کوئی غلطی ہو جائے تو معاف بھی نہیں کرتے. بڑا مشکل ہے کسی سے معافی مانگنا، مانگ کے دیکھ لیں، بڑا مشکل ہے معافی مانگنا. پھر جب وہ معاف بھی کر دے گا تو اس کے بعد بھی 36 لوگوں میں باتیں کرے گا جس نے تو یہ کیا تھا اس طرح سے. اور اللہ پاک کیسے کرتے ہیں؟ 100 سال گناہ کیے ہوں، 100 سال اللہ کی نافرمانی کی ہو، 100 سال اللہ کی نافرمانی کی، ایک بار اللہ سے کہہ دیا جائے یا اللہ پاک مجھ سے غلطی ہو گئی آپ معاف کرتے ہیں، اللہ اس کو اسی وقت معاف کرتا ہے. اور پرانے گناہ بھی یاد نہیں دلاتے. روایات میں آتا ہے جب وہ بندہ حشر میں اٹھے گا جس نے توبہ کی ہوگی تو اس کے اعمال نامے میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی. جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں. پھر فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یہ جگہ خالی ہوگی تو کل قیامت کے دن یہ شرمندہ ہوگا. لوگ دیکھیں گے، لوگ کہیں گے جی اس کے یہ گناہ تھے، اس نے توبہ کر لی، یہ گناہ مٹ گئے، اس لیے جگہ خالی ہے اس کی، اس لیے اس کی جگہ خالی ہے. اللہ پاک فرشتے کو حکم دیتے ہیں یہاں پہ نیکیاں لکھ دو. کل میرا بندہ قیامت کے دن اٹھے تو اس کو کسی کے آگے شرمندہ نہ ہونا پڑے. اس کا کوئی سنگی بیلی دنیا کا یہ نہ کہتے تم تو حالت گناہ میں تھے، دیکھو تمہارے یہاں صفحہ خالی ہے. ایسا بھی اللہ کو گوارا نہیں ہے. بلکہ میں نے ایک جگہ پڑھا اللہ پاک جب مومن کا حساب لیں گے تو اللہ پاک اس کو اپنے سامنے بٹھائیں گے، مومن کو اپنے سامنے بٹھائیں گے اور دنیا سے اس کا پردہ فرما دیں گے اور پھر اس سے حساب کتاب کریں گے. تم سے یہ گناہ ہوا، وہ عرض کرے گا اللہ پاک مجھ سے یہ گناہ ہوا، تم سے یہ گناہ ہوا، عرض کرے گا اللہ پاک فرمائے گا نے معاف کر دیا. دنیا کے اور اس بندے کے درمیان اللہ حجاب کو پیدا فرما دیں گے. دنیا کو نہیں پتہ چلے گا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. یہ ہے اللہ کی دوستی. پوری مخلوق ہوگی لیکن کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس بندے کا معاملہ کیا ہوا، اس سے کیا سوال جواب ہوئے. اللہ پردے کو بیچ میں فرما دیں گے، پھر اس سے پوچھیں گے. یہ ہے دوستی. ایک حدیث مبارکہ میری نظر سے گزری کہ اللہ جس کے دنیا میں عیبوں کو چھپا دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بات پر قسم اٹھا سکتا ہوں. حالانکہ اللہ کے نبی کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی کی ہر بات پکی اور سچی ہے، لیکن فرمایا میں اس پہ قسم اٹھا سکتا ہوں اس بات پہ کہ جس کے عیبوں کو اللہ دنیا میں چھپا دیں گے اللہ ضرور قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپائیں گے. یہ ہے اللہ کی دوستی. معمولی دوستی نہیں ہے. ہم آپس میں دوستی کرتے ہیں پھر دوسرے ساتھی کے پاس جا کے اس کے عیب بیان کرتے ہیں، جس میں تو یہ نقص ہے، اس میں تو یہ نقص ہے. یہ اللہ کی دوستی ہے. اس میں عیب ہوں گے پھر بھی اللہ اس کو مخلوق سے چھپا دیں گے. مخلوق کو نہیں پتہ چلے گا اس میں کیا کیا عیب ہے.
دنیا میں بھی عیب چھپائیں گے. اس لیے اللہ پاک عیب کو چھپانے کو پسند فرماتے ہیں, عیب کے چھپانے کو پسند فرماتے ہیں. حدیث کا مفہوم ہے تم لوگوں کے عیب کو چھپاؤ, اللہ قیامت کے دن تمہارے عیب کو چھپائے گا. تم لوگوں کے عیب کو چھپاؤ, اللہ قیامت کے دن تمہارے عیب کو چھپائے گا. اللہ پاک کی ذات تو ستار العیوب ہے. مجھے اس پہ ایک بات یاد آ گئی, مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے. فرمایا جب اللہ نے کانٹے کو پیدا فرمایا تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ پاک آپ کی ذات جو ہے وہ ستار العیوب ہے, عیبوں پہ پردہ ڈالنے والی آپ کی ذات ہے. میں تو کانٹا ہوں, میں تو سرتپا عیب ہوں. عیب ہے نا کانٹا, کانٹے سے کوئی اچھا کام تو نہیں لیا, عیب ہے, پاؤں میں چپ جائے. عرض کی کہ کانٹے نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی اللہ پاک میں تو سرتپا عیب ہوں, میرے عیب کو بھی آپ چھپا لیجئے. مولانا روم لکھتے ہیں اللہ نے اس کانٹے کے اوپر گلاب کے پھول کو پیدا فرمایا. کیوں؟ اب گلاب کا پھول جب توڑتے ہیں تو کانٹا اس کی آغوش میں آ جاتا ہے, اس کا عیب چھپ جاتا ہے. اللہ نے گلاب کو پیدا فرمایا. ہم بھی کانٹے ہیں, ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اللہ ہمیں گلاب بنا دیں گے. اگر ہمیں گلاب نہیں بھی بنایا, اللہ گلاب جیسے لوگوں سے ہمارا تعلق بنا دیں گے, ہم ان کی آغوش میں آ کے چھپ جائیں گے. ہم ان کی آغوش میں آ کے چھپ جائیں گے. یہ گندم جو ہے یہ جب تلتی ہے تو اس میں کنکر بھی تلتے ہیں, اس میں کنکر بھی تلتے ہیں. اور جو قیمت گندم کی ہے وہ قیمت کنکر کی ہے. اور اس کو الگ سے اگر کوئی تولے تو کوئی بھی خریدے گا, اس کی کوئی مول نہیں ہے. لیکن اس کا مول کس کے ساتھ ہے؟ اس کا مول گندم کے ساتھ ہے. گندم کی جو قیمت ہے وہ کنکر کی قیمت ہے. کیوں؟ کہ اس کی نسبت گندم کے ساتھ ہو گئی. آج اگر ہماری نسبت اللہ والوں کے ساتھ ہو گئی تو امید یہ ہے کہ ہمارا معاملہ بھی اللہ والوں کے ساتھ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک صحابی نے عرض کی کہ رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے قیامت کی تیاری کر لی؟ انہوں نے عرض کی کہ نہیں رسول اللہ تیاری تو نہیں کی, لیکن مجھے آپ سے بہت محبت ہے, مجھے آپ سے بہت محبت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کا حال اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت رکھی. محب کا حال جو ہے وہ محبوب کے حال کے ساتھ ہوگا. بھلے اس جیسے عمل نہ ہو, حال محبوب کے ساتھ ہوگا. اور ہم نے دنیا میں کس کو محبوب بنا لیا؟ اگر ہم نے رسول اللہ کو محبوب بنایا ہوتا تو ہمارے سر پہ ٹوپی ہوتی. اگر ہم نے رسول اللہ کو محبوب بنایا ہوتا تو ہمارے سر چہرے پہ داڑھی ہوتی. اگر ہم نے رسول اللہ کو محبوب بنایا ہوتا ہماری شلوار ٹخنوں سے اوپر ہوتی. اگر ہم نے رسول اللہ کو محبوب بنایا ہوتا ہم 5 وقت کے نمازی ہوتے. ہم نے رسول اللہ کو محبوب بنایا ہوتا ہم کثرت سے درود شریف پڑھنے والے ہوتے. ہم نے رسول اللہ کو محبوب بنایا ہوتا ہم قرآن کے قاری اور حافظ ہوتے. کیوں؟ کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے, یہ میرا دعویٰ ہے, انسان جس سے محبت کرتا ہے خود بخود اس کی عادات اس کے اندر آ جاتی ہیں, کوشش بھی نہیں کرنی پڑتی. یا آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے اس کی پسند ناپسند خود بخود وہ ان کا خیال رکھنا شروع کرتا ہے. یہ محبت ایسی چیز ہے, یہ کھینچ لیتی ہے. جس کو محبت ہو جائے اس کو آداب عاشقی آ جاتے ہیں. حضرت تھانوی سے کسی نے کہا کہ جی فلاں شخص کو اجازت مل گئی ہے ذکر کی, اس کو تو کچھ آتا بھی نہیں ہے ذکر کرنا. فرمایا بھائی اگر کسی کو ڈی سی کی پوسٹ مل جائے تو باقی چیزیں خود بخود ساتھ آ جاتی ہیں. کسی کی اپائنٹمنٹ ہو جائے, اگر وزیر اعظم ہاؤس سے لیٹر نکل جائے کہ یہ شخص ڈی سی ہے, بس لیٹر نکلنے کی دیر ہے, بس پھر اس کو گاڑی بھی مل جائے گی, اس کو پروٹوکول بھی مل جائے گا, اس کو نوکر چاکر بھی مل جائے گا, سب کچھ مل جائے گا. اگر کوئی شخص اس انتظار میں ہو کہ جی میں نوکر چاکر اکٹھے کر لوں, میں گاڑی کر لوں, پھر میں ڈی سی لگ جاؤں, تو اس کی غلط فہمی ہے. اس لیے کہ ڈی سی تو اوپر سے لگنا ہے, ڈی سی تو اوپر سے لگنا ہے. ہم اللہ کو راضی کر لیں, اللہ کے دوست بن جائیں, باقی معاملات اللہ پاک خود بخود صحیح کر لیں گے, خود بخود صحیح ہو جائیں گے معاملات. کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ اللہ سے دوستی کرنی ہے, اللہ کو یاد رکھنا ہے, اللہ کو یاد کرنا ہے. ہم دنیا میں اللہ کو یاد کریں گے, اللہ قیامت کے دن ہمیں تنہا نہیں چھوڑے. وہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں. ہم نے سمجھ لیا کہ جی ہم قبر میں چلے گئے اور بس بیٹھے ہوئے, اتنا معاملہ ایسا آسان نہیں ہے. یہ بہت مشکل معاملہ ہے, بہت زیادہ مشکل معاملہ ہے.
وہاں اللہ کی دوستی کے بغیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بغیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی کا مسئلہ حل ہو جائے. وہ بہت سخت معاملہ ہے. تو دنیا میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ دارالعمل ہے. اللہ نے یہاں ہمیں عمل کے لیے بھیجا، آزمائش کے لیے بھیجا کہ ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ نہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں کہ نہیں، ان کے فرمانوں پہ چلتے ہیں کہ نہیں. اللہ نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے. یہ دنیا میں گھومنے پھرنے کے لیے نہیں بھیجا. بی بی عائشہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بی بی عائشہ نے 3 دفعہ آٹا گھون لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تمہارا یہی کام رہ گیا کہ تم آٹا گھونتی رہو اور کھانا پکاتی رہو. آج ہم تو 6 دفعہ کھاتے ہیں. کیوں؟ کہ ہم نے دنیا کو اپنا مقصد بنا لیا ہے. دنیا ہمارا مقصد نہیں ہے. اللہ نے ہمیں اپنی محبت کے لیے بھیجا ہے، اپنی یاد کے لیے بھیجا ہے، اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے. لہٰذا جتنا بھی وقت ملے، تھوڑا ملے، 10 منٹ، 15 منٹ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، روز اللہ کو یاد کیا جائے. ہم 10 منٹ اللہ کو یاد کریں گے، پھر اللہ ہمیں توفیق دیں گے ہم پورا دن اللہ کو یاد رکھیں. ہمارے پورے 24 گھنٹوں میں کتنی دیر اللہ کی یاد کے لیے، جس میں ہم اپنے دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یا اللہ آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں، آپ ہمارے خالق ہیں، آپ ہماری دعاؤں کو سننے والے ہیں. ہم اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں، پورے 24 گھنٹوں میں ہم اللہ کی طرف کتنی دیر کے لیے متوجہ ہوتے ہیں. جتنی دیر کے لیے ہم متوجہ ہوتے ہیں، بس وہ وقت ہمارا کارآمد ہے. باقی وقت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ سب ہم نے ضائع کر دیا. جس وقت میں ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، وہ بھلے عبادت کی حالت ہو یا غیر عبادت کی حالت ہو. جو عبادت کی حالت ہے، اگر ہم اس میں اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، لا صلاۃ الا بحضور القلب. نماز نہیں ہوتی جب تک دل اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو. وہ صرف عادت ہے، عبادت نہیں ہے. عبادت تو وہ ہے جس میں اللہ کی یاد ہو. پورے 24 گھنٹوں کے اندر، پوری زندگی کے اندر جو وقت ہم نے اللہ کی یاد میں گزارا ہے، وہ اصل ہے، باقی سب خراب ہے. تو دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر اللہ کو یاد کریں، جتنا وقت ہو. آج ہم تھوڑی دیر اللہ کو یاد کریں گے، اللہ خود بخود ہمیں توفیق دیں گے. ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اللہ ہمیں پورے دن کے لیے توفیق دیں گے کہ ہم کام بھی کرتے ہوں گے، ہم پڑھائی بھی کرتے ہوں گے، ہم ملازمت بھی کرتے ہوں گے. دل کہاں رہے گا؟ دل اللہ کی یاد میں رہے گا. تو دعا فرمائے اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. تمام ساتھی 3 دفعہ استغفار، 10 دفعہ درود شریف، 10 دفعہ تیسرا کلمہ، 11 دفعہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ سورہ استغفر اللہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ پاک جو پڑھا گیا ہے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش فرمائیے. آپ کے طفیل جملہ صحابہ کرام، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جملہ شیوخ و اعزام، خصوصاً میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ کے نام اعمال میں داخل فرمائیے. یا اللہ پاک اس کا ثواب جملہ مسلمان مردوں اور عورتوں
زندہ اور مردہ سب کے نام اعمال میں داخل فرمائیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتجزيلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ساتھی آنکھوں کو بند کر لیں، چہرے پہ کپڑا یا رومال ڈال لیں. اپنی توجہ دل کی طرف رکھنی ہے اور دل کی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف رکھنی ہے کہ اللہ پاک کی رحمت اور محبت میرے دل میں آ رہی ہے اور میرا دل کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ. جب انسان کا دل ذاکر ہو جاتا ہے تو پورا جسم ذاکر ہو جاتا ہے، اور بندہ اللہ سے جیسا گمان رکھتا ہے اللہ پاک بندے کے ساتھ ویسا معاملہ فرماتا ہے. تو گمان یہ رکھنا ہے کہ میں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں، ہر فرد اللہ کے سامنے ہے، ہم جہاں بھی جاتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. تو اس گمان کے ساتھ کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ رب العزت کی جناب سے رحمت اور محبت کا فیض جو ہے یہ میرے دل میں آ رہا ہے اور اس کی برکت سے میرا دل روشن ہو رہا ہے. تسبیح چلائی جائے گی، نہ یہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، یہ صرف بزرگوں کا طریقہ ہے. اس طریقے سے خیالات بھٹکتے نہیں ہیں بلکہ تسبیح کی آواز پہ یکسو رہتے ہیں. تو تسبیح کی ٹک ٹک پہ تصور رکھنا ہے کہ یہ تسبیح کی ٹک ٹک نہیں ہے، یہ میرے دل کی دھڑکن ہے اور یہ کر رہی ہے اللہ اللہ اللہ. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اللہ اللہ اللہ. ذکر گو تا تیرا جانست پاکیے دل سے ذکر رحمانست. مومنا ذکر خدا بسیار گو، مومنا ذکر خدا بسیار گو، تابیابی درد و عالم آورو. ذکر حق آمد غذائے روح را، ذکر حق مرہم دل مجروح را. اللہ اللہ اللہ. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے سکون دل کو ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے. اللہ 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 اللہ. آباد رہے ہر دم مرشد تیرا میں خانہ، پیتا رہوں
شفقت ان کے پیتا رہوں نظروں سے پیمان پہ پیمانہ دیکھا کروں ہر دم میں چہرہ تیرا جانا آباد رہے ہر دم مرشد تیرا بیخانہ اے تشنہ لبوں پیاس اپنی بجھا جاؤ اے تشنہ لبوں پیاس اپنی بجھا جاؤ ملتی ہے مگر اس کو جس نے بھی ہے پہچانا ملتی ہے مگر اس کو جس نے بھی ہے پہچانا آباد رہے ہر دم مرشد تیرا بیخانہ پیتا رہوں نظروں سے پیمانے پہ پیمانہ آپ کے آستاں پہ آئے آپ کی یاد کھینچ لائی آپ کے آستاں پہ آئے آپ کی یاد کھینچ لائی رکھے خدا سلامت آپ کے در پہ آشنائی رکھے خدا سلامت آپ کے در پہ آشنائی آپ کی گلی کے پھیرے میری زندگی کا آپ کی گلی کے پھیرے میری زندگی کا حاصل آپ کے در سے آشنا یہ ہے میری پارسائی آپ کے در سے آشنا ہوں یہ ہے میری پارسائی میں کبھی جو ڈگمگایا میں کبھی جو لڑکھڑایا میں کبھی جو ڈگمگایا میں کبھی جو لڑکھڑایا آپ کی مستی نظر ہی آپ کی مستی نظر ہی مجھے تھامنے کو آئی آپ کے آستاں پہ آئے آپ کی یاد کھینچ لائی رکھے خدا سلامت آپ کے
درب آشنائی جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جہاں میں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بونے۔ کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکا کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے پھر آگے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابانہ عادل میں تجھے رکھ لوں، عادل
تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانا کیوں آگ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی کیوں آگ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی خود قبر میں جا بیٹھے اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے ہمیں دیوانہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانا دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے مرشد میرا ساقی ہو مرشد میرا ساقی ہو نقشبندیہ میں گانا بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانا اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ جب جان لبوں پر ہو جب جان لبوں پر ہو آپ سامنے آ جانا بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانا جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں جی چاہتا ہے تحفے میں درشن کا تو درشن ہو درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانا اللہ 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 Allah
اللہ 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 دعائے خیر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير یا اللہ پاک رضا والی زندگی عنایت فرمائیے یا اللہ پاک رضا کی حالت میں موت عطا فرمائیے یا اللہ پاک ہم سے جو گناہ ہو گئے اعلانیہ ہوں یا خفیہ ہوں بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں ظاہری ہوں یا باطنی ہوں یا اللہ پاک اپنی رحمت سے تمام گناہوں کو معاف فرمائیے یا اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ پاک موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ پاک قبر کے عذاب سے حشر کے عذاب سے نجات عطا فرمائیے یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیے روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے حوض کوثر کا پیالہ نصیب فرمائیے یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے یا اللہ پاک جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرمائیے یا اللہ پاک جو قرض میں مبتلا ہیں غیب کے خزانوں سے ان کا قرض ادا فرمائیے یا اللہ پاک جو اولاد نرینہ کی نعمت سے محروم ہیں نیک سہل وارث عطا فرمائیے یا اللہ پاک جن کی اولاد نہیں ہے یا اللہ پاک ان کو اولاد عطا فرمائیے یا اللہ پاک جن کی اولاد فرما بردار نہیں ہے یا اللہ پاک ان کو فرما بردار بنائیے یا اللہ پاک جن کی اولاد نیک نہیں ہے یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ان کو نیک بنائیے یا اللہ پاک ہماری اولادوں میں دین کو جاری فرمائیے یا اللہ پاک ہماری نسلوں میں دین کو جاری فرمائیے یا اللہ پاک پوری امت مسلمہ پہ رحم فرمائیے یا اللہ پاک ہمارے جو بڑے اس دنیا سے چلے گئے ان کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائیے یا اللہ پاک ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیے یا اللہ پاک حاضرین مجلس کی ہر قسم کی جائز اور شرعی حاجات کو پورا فرمائیے یا اللہ پاک اس مجلس میں جتنے لوگ ہیں یا اللہ پاک سب کے قلوب کو منور فرمائیے یا اللہ پاک سب کے دلوں میں اپنی رحمت کی آگ لگا دیجئے یا اللہ پاک سب کے دلوں میں اپنے عشق کی آگ لگا دیجئے یا اللہ پاک سب کو اپنا دوست بنا لیجئے یا اللہ پاک آپ سے آپ کی رحمت کا سوال ہے
یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیے، یا اللہ پاک جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، یا اللہ پاک جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، یا اللہ پاک ہم نے اپنی گمان کے مطابق مانگا ہے، آپ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیے، یا اللہ پاک مجمع میں کوئی نیک بندہ ہوگا جس کی آمین آپ کو پسند ہوگی، یا اللہ پاک اس آمین کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، یا اللہ پاک نیک لوگوں کی دعاؤں میں ہمارے حصے کو جاری فرمائیے، یا اللہ پاک نیک لوگوں کی دعاؤں میں ہمارے حصے کو جاری فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين۔